کہ جو حدیث کا متن ہے وہ بھی ضعیف ہو جائے، ایسا حکم نہیں ہوگا۔ اور جب کسی حدیث کو متعدد ضعیف اسناد سے بیان کیا جائے تو وہ قوی ہو جاتی ہے، جس سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ درود شریف پڑھیے، یہاں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ احادیث سے جو بعض مسائل اور احکام ثابت ہوتے ہیں جن کا تعلق حلت اور حرمت کے ساتھ ہوتا ہے وہ 4 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ جیسے توحید و رسالت۔ نمبر 2 عقائد ظنیہ جیسے انبیاء کی ملائکہ پر فضیلت اور قبر کے احوال۔ عقائد قطعیہ کے اس بات کے لیے حدیث متواتر ہونا چاہیے۔ ابھی جو کوالٹی بتائی تھی کہ اس قسم کی جو حدیث ہوگی وہ حدیث متواتر کہلائے گی، اور جو حدیث متواتر ہوگی اسی سے ہی عقائد قطعیہ ثابت ہوں گے۔ عام ازی کے تواتر لفظی ہو یا معنوی، اور عقائد ظنیہ اس کے اس بات کے لیے اخبار احاد کافی ہیں کہ ایک حدیث بھی اگر صحیح مل جاتی ہے، خبر واحد بھی اس کے لیے کافی ہے اس قسم کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3 احکام، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اس بات کے لیے حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ حدیث صحیح لذاتہ والی جیسا بتایا گیا ہے، یا کم از کم یہ کہ وہ حدیث حسن لغیرہ سے کم نہ ہو۔ اور بعض صورتوں میں احتیاط کے پیش نظر احکام میں بھی ضعیف روایات کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، حضرات محدثین، فقہا اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی ضعیف حدیث اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس پہ عمل کیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اب دوسرے کو جب ملی بولی تو کسی کتاب میں پڑھا کہ ضعیف ہے، سنی لوگ تو ضعیف روایت پہ عمل کرتے ہیں، اس کو اصول شرع معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا حکم کیسے ثابت ہوگا، کس کوالٹی کی حدیث سے ثابت ہوگا، اس کو کیا معلوم بیچارے کو۔ تو ترغیب و ترہیب میں، ترغیب بولتے ہیں رغبت دلانا، اور ترہیب مطلب ڈر بتانا۔ اب کسی حدیث میں بتایا گیا کہ ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، خوف کھائے بندہ، کسی حدیث میں امید دلائی گئی کہ ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، اس کو ایسا سے ایسا ثواب ملے گا، ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تو ایسی روایت اگر ضعیف ہے تو بھی قبول ہے، ہم نہیں لکھ رہے ہیں، شرح مسلم میں علامہ نووی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرات محدثین، فقہا اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا مستحب ہے، جبکہ وہ موضوع نہ ہوں، لیکن حلال و حرام کے احکام مثلاً بیع، نکاح اور طلاق وغیرہ میں حدیث صحیح یا حسن کے سوا اور کسی پر عمل درست نہیں۔ ابھی تک تو حدیث لفظ سنے تھے، آج کئی حدیثوں کے نام سنائی دے رہے ہیں، حسن بھی آ گیا، اللہ یہ کہ اس میں احتیاط ہو، مثلاً بیع یا نکاح کی کراہت میں کوئی حدیث ضعیف وارد ہو تو بھی اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ مسلم شریف جیم 121۔ اور نمبر 4 فضائل و مناقب، کہ اس کی ایسی ایسی فضیلت ہے، یاسین شریف پڑھنے میں اتنی اتنی فضیلت ہے نا، یا فلاں شخص کی یہ فضیلت ہے، صحابی کی یہ فضیلت ہے۔ ان کے اس بات میں بالاتفاق احادیث ضعیفہ کا بھی اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھے گا تو اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا، فضائل ہے نا، اعمال، فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی بالاتفاق، اس میں کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر ہاتھ چوما تو کہہ رہے یہ تو ضعیف حدیث سے ثابت ہے، دیکھا کہ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام اقدس پر ہاتھ چوما تو اٹھا کے فوراً فتویٰ لگایا، بولا یہ تو ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس کا اعتبار کیا ہے علماء نے، محدثین نے کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں بھی یہ انکار کرنے والے؟ ہم بھی کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دلی
برادران اسلام، اپنے اصل موضوع پر لوٹنے سے پہلے حدیث ضعیف کو تقویت کیسے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فضائل اعمال اور باب مناقب کے علاوہ میں بھی اسے قبول کر لیا جاتا ہے، لہذا سماعت فرمائیں۔ وہ بعض قرائن جن کی بنا پر حدیث ضعیف قوی ہو جاتی ہیں اور اس کا ذوب جاتا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی روایت کسی سند کے ساتھ مروی ہے تو محدثین نے حکم لگا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب چونکہ وہ حدیث تو بیان کی جا رہی ہے، کتاب میں لکھنا بھی ضروری ہے، تو علم چھپایا بھی نہیں جا سکتا، تو اس جگہ تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہی حدیث کسی دوسری جگہ پر کسی دوسری سند کے ساتھ مروی ہو تو اس حدیث کو تقویت ہو جاتی ہے گی، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے محدثین نے یا ہمارے علماء نے جو یہ سب کیا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ صحیح کیا نا؟ اس سے اتفاق کرو گے نا کہ اگر مان لیجئے اس راوی کی وجہ سے ذوف آیا کہ یہ حدیث ضعیف ہو گئی، بھائی اس راوی اس سند میں جو راوی ہے، بیچ کا جو بندہ ہے اس کے اندر ذوف ہے، تو اس سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث ضعیف ہوئی نا۔ لیکن اگر وہی حدیث کسی دوسری سند کے ساتھ آئے کہ فلانا 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 روایت کرتا ہے گا اور یہ صحیح ہوں تو ذوف چلا جائے گا نا، صحیح تو ہو گئی نا۔ اب اگر مان لیجئے ان میں بھی ذوف ہو، اس میں بھی کوئی ذوف ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ دو لوگوں سے روایت ہے تو بھی قبول کر لی جائے گی، کیونکہ وہی بات دو لوگوں سے آ رہی ہے، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا۔ ایسا تحفظ کیا ہمارے علماء نے۔ پہلی صورت یہ کہ جب حدیث ضعیف متعدد اسانید سے مروی ہو، کہ ضعیف حدیث کیسے قوی ہو جاتی ہے کہ متعدد سندوں سے روایت ہو کہ یہاں اس چینل سے بھی آ رہی، اس چینل سے بھی آ رہی، اس چینل سے بھی آ رہی۔ یہ اور بات ہے کہ سب چینل میں کوئی نہ کوئی خرافاتی ہے۔ یہ اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ راوی کا ضعیف ہونا بھی کچھ محدث کسی کو ضعیف مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک وہ ضعیف ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے محدث کے نزدیک وہ ضعیف نہ ہو، ہے نا، ہے، ابھی سب آئے گا۔ تو حسن لغیری ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کسی حدیث ضعیف کے موافق مجتہدین میں سے کسی کا قول مل جائے، اس بات کو نوٹ کرو آپ لوگ کہ جب کسی حدیث ضعیف کے موافق مجتہدین میں سے کسی کا قول مل جائے تو اس سے بھی ضعیف کو تقویت ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے امام اعظم مجتہد ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ امام اعظم مجتہد ہے۔ جب ہمارے امام مجتہد کا کوئی قول مل گیا اور کوئی حدیث ضعیف ہی کیوں نہ صحیح، تو ہمارے مسلک کے مطابق اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہے تو بھی ہمارے لیے صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دلی کہاں ہے؟ بہت دور ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی حدیث ضعیف کے موافق اہل علم میں سے کسی کا قول ہو تو اس سے بھی حدیث کو تقویت ہو جاتی ہے، کہ کسی بڑے عالم نے اس پر عمل کیا تو بھی وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ صحیح کہنے کا مطلب اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ بعض اوقات صالحین کے عمل سے بھی حدیث کو تقویت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح جو پڑھتے ہیں گے مبارک راتوں میں، تو وہ لوگ نہیں پڑھیں، ہم لوگ تو پڑھیں گے، اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن جس روایت سے ثابت ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور امام حاکم و بہقی نے اس کی تقویت کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے اس پر عمل کرنے یعنی صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے یہ قوی ہو گئی اور اس کا ذوق جاتا رہا۔ اب بندے نے دیکھا کہ بھئی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کو وہاں اتنا تو لکھا ملے گا، لیکن اس بندے کو یہ نہیں معلوم کہ عبداللہ ابن مبارک نے بھی اس نماز کو پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ اور اصول محدثین کا کیا ہے کہ جب کوئی عالم کسی ضعیف حدیث پر عمل کرے تو اس کا یہ عمل کرنا اس کو تقویت پہنچا دیتا ہے۔ تو چنانچہ شروع سے لے کے آج تک صلاۃ التسبیح کون لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ جو اصلی سچے پکے پورے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہم کسی حدیث کو؟ ہر ایک چیز کا مواخذہ ہوگا، ہر ایک چیز کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ یہ سب کام جو کیا ہے ابھی تو ہم مختصر میں تم کو بتا رہے ہیں، تو اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔
شیخ عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام اعظم کے شاگرد، اور امام بخاری کے شیخ الشیخ ہیں. یعنی امام بخاری امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں، جیسا ابھی ہم نے شروع میں بتایا. امام بخاری امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں. حضرت امام بخاری کے والد گرامی حضرت اسماعیل بن ابراہیم جو بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، وہ بھی حضرت شیخ عبداللہ ابن مبارک کی صحبت میں رہتے تھے، امام اعظم کے شاگرد کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے حدیث روایت کرتے تھے. خیر ان سب کے علاوہ تجربہ اور کشف سے بھی حدیث ضعیف کو تقویت ہو جاتی ہے. چنانچہ ملا علی قاری نے اسی بحث میں ابن عربی کے کشف سے ایک حدیث کی تقویت کا واقعہ بیان کیا ہے. درود شریف پڑھیے. برادران اسلام، حدیث کے بارے میں نے یہ مختصر معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارے علماء کرام نے قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس سے احکامات کے اخذ کرنے میں کتنی احتیاطیں برتی ہیں. تو کیا اب بھی ہم یہی کہیں گے کہ حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر مسئلہ نکالا جا سکتا ہے اور یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے؟ کہ حدیث کی کتاب میں اگر مان لیجیے کہیں لکھا ہے ضعیف ہے تو یہ سمجھے گا کہ ذوب کیسا ہے، وہ ذوب دور ہو رہا ہے کہ نہیں دور ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہے کچھ نہیں. وہ تو کہے چلائے گا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ضعیف زندہ باد. اتنا ضعیف چلائے کہ خود ہی ضعیف ہو گیا، خود کے ہی اعمال ضعیف ہو گئے. کیا ان مبارک علوم کے ساتھ ہماری یہ زیادتی و ظلم نہیں ہے کہ جس کو ان علوم کی ABCD نہیں معلوم؟ ابھی جیسا سنیں ذرا سا، یہ تو بہت چھوٹی سی جھلک دکھائی ہم نے حدیث کے بارے میں، اور جن لوگوں کو اس کی ABCD نہیں معلوم ان کو بھی اصل کتاب دے کر مسائل اخذ کرنے کی کلین چٹ دے دی جائے. خدا را امت مسلمہ پر رحم کرو اور صحیح طریقے سے جو مقررہ علوم ہیں پہلے اسے جب کوئی اخذ کرے پڑھے شاگردی اختیار کریں تو اسے منہ کھولنے کی اجازت دی جائے کہ شرع کے مسائل بیان کریں. اتنا علم حاصل کرنے والا بھی مجتہد مطلق نہیں ہوتا. یہ اتنا جو ہم بتائے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا سا ہے. یہ سب پڑھ لینے کے بعد بھی، ان میں ماہر ہونے کے بعد بھی کوئی مجتہد مطلق نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کا اہل قرار دیا جائے، بلکہ ان مفتیان کرام کی حیثیت بھی ایک ناقل کی ہے. تفصیل کا مقام نہیں اور مجتہد مطلق کو کتنے علوم کا ماہر ہونا چاہیے اس پر انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. یہ ابھی اس میں تفصیل کرنے بیٹھیں گے بہت وقت لگ جائے گا. خلاصہ کلام یہ کہ جو فی زمانہ بڑے بڑے ماہر علوم علامۃ الدہر مفتی و مفتی اعظم ہیں، آج جو کہلا رہے ہیں اور جو گزر گئے ہیں مجتہدین کے بعد، ہے نا، علامہ ابن حزم، علامہ شامی، مفتی اعظم مدھیہ پردیش، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، شیخ الکل، فلانے ٹھکانے جو بڑے بڑے کہلا رہے ہیں یا مجتہدین کے بعد ہوئے ہیں، وہ بھی جب اس منزل تک نہیں پہنچ سکے اور مقلد کہلائے تو عوام الناس جنہیں ان سے متعلق کچھ بھی علم نہیں، انہیں قرآن یا حدیث پاک سے مسائل اخذ کرنے کی ہدایت کرنا یا ان کا از خود یہ کام کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہاں، تلاوت کلام پاک کریں، اس کا ترجمہ صحیحہ پڑھیں، احادیث رسول پاک کی تلاوت اور اپنی زبان میں ترجمہ پڑھیں، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن مسئلہ نہ نکالیں، اور یہی حق و صحیح ہے. ایک بات درود شریف پڑھیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم امام اعظم کے مقلد ہیں تو انہوں نے کیا اپنے گھر سے دین پیش کیا ہے؟ ارے انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے کتاب اللہ اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہی پیش کیا ہے، اور آپ جیسے لوگ بھی قرآن و حدیث کے مطابق پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. امام اعظم نے جو کچھ کیا قرآن حدیث کے ساتھ مطابق پیش کیا، اس کی روشنی پیش کیا. آپ جو کہتے ہو، آپ بھی کہتے ہو کہ ہم قرآن حدیث کے مطابق پیش کرتے ہیں، تو پھر جب عوام کو کسی نہ کسی کے بتلائے کے مطابق عمل کرنا ہی ہے تو تم سے تو لاکھ گنا امام اعظم بہتر ہے. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کہ ہم ان کے سمجھائے بتلائے کے مطابق جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ہیں پر عمل کریں.
اتنی بڑی عظیم شخصیت جو علم عرفان کا بہتا ہوا سمندر ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پیشوا کیوں مانے؟ جسے امام بخاری کے استادوں کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہو، ابھی سنا نا، اور اہل علم نے جس پر بھروسہ و اعتماد کیا ہو، یقیناً ہم ان اہل علم کے نقش قدم پر چلتے رہے اور چلتے رہیں گے۔ یہاں پر ہم بہت ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ امام اعظم جیسے جلیل القدر عالم و فاضل و محدث کا کچھ تذکرہ آپ کی حدیث دانی اور دوسرے بڑے بڑے عالموں کا آپ کی عظمت و فضیلت کے اقرار و بیان کا تذکرہ کریں، تاکہ واضح ہو جائے کہ امام اعظم بھی حدیث جانتے تھے، نہ صرف جانتے تھے بلکہ عظیم محدث تھے، جس کا اقرار و اعلان امام بخاری کے استاد وغیرہ سبھی نے کیا۔ تو ملاحظہ فرمائیں، درود شریف پڑھیے۔ امام اعظم کے عظیم محدث ہونے کی سب سے بڑی، سب سے روشن، سب سے قوی دلیل فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی کے کلیات، جزیات کو اٹھا کر دیکھو اور دوسری طرف احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، جن جن ابواب، جن جن مسائل میں صحیح، غیر معول، غیر منسوخ، کتاب اللہ کے غیر معارض احادیث ہیں، وہ سب کے سب فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ آج جو کتابیں ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ فقہ حنفی ان کتابوں سے ثابت ہے، سمجھو بات کو، کیونکہ فقہ حنفی تو پہلے ہی سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ امام اعظم تو 150 سال پہلے قرآن حدیث کو چھان پھٹک کر کے، استخراج مسائل کر کے، دین کو مدون کر کے، قوم کی بہت بڑی خدمت کر کے دنیا سے چلے گئے تھے۔ 150 سال کے بعد امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے محدثین آ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہاں ہیں دنیا کے لوگ؟ ہوش میں آئیں اور حنفیوں کا مذاق نہ اڑائیں، حنفیوں پر اعتراض نہ کریں، حدیث پر عمل نہ کرنے کا اعتراض نہ کریں۔ اس کی تصدیق کے لیے امام طحاوی کی معنی الاثار، علامہ عینی کی بخاری کی شرح عمدۃ القاری، ابن حمام کی فتح القدیر کا مطالعہ کریں، جس کو زیادہ ضرورت ہو کریں، اور کچھ خلجان رہ جائے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے مجموعہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں۔ میں نے جو کچھ کہا اس کے حرف حرف کی تصدیق ہو جائے گی۔ اگر معاندین کی یہ بات مان لی جائے کہ حضرت امام اعظم حدیث نہیں جانتے تھے، تو ان کا مذہب احادیث کے مطابق کیسے ہے؟ اگر حدیث جانتے ہی نہیں تھے امام اعظم، تو جو کچھ مسئلے حنفی مسائل حنفی کتب سے ثابت ہیں وہ حدیثوں کے مطابق کیسے ہیں؟ تم کو تو حدیث بعد میں پہنچ رہی ہے، امام اعظم تو پہلے ہی حل کر کے چلے گئے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سفر السعادہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت امام اعظم کے پاس بہت سے صندوق تھے، جن میں ان احادیث کے صحائف تھے جنہیں حضرت امام ابو حنیفہ نے سنی تھیں۔ آپ نے 300 تابعین سے علم حاصل کیا۔ اب ذرا دماغ کی گھنٹی بجاؤ اپنے، امام اعظم نے کتنے تابعین سے؟ 300 تابعین سے علم حاصل کیا۔ آپ کے حدیث کے شیوخ کی تعداد 4000 تھی۔ کتنے استاد تھے امام اعظم کے؟ 4000۔ امام ذہبی اور علامہ ابن حجر نے بھی یہی تعداد بتائی ہے۔ مسند خوارزمی میں سیف الائمہ سے بھی یہی تعداد منقول ہے۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ محدثین کے استاد حضرت یحییٰ بن معین نے امام حدیث ابو حنیفہ ثقہ تھے، امام حدیث ثقہ تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امام بخاری کے استاد۔ انہی کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ میں جرح و تعدیل کی روح سے کوئی عیب نہیں، وہ کبھی کسی برائی سے متہم نہ ہوئے۔ امام ابو داؤد صاحب سنن نے فرمایا امام ابو حنیفہ امام شریعت تھے۔ ان کی مانیں گے ہم یا دائیں بائیں والوں؟ علامہ ابن حجر مکی، حیثمی، شافعی نے لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا امام ابو حنیفہ حدیث و فقہ دونوں میں ثقہ اور صدوق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث و فقہ دونوں میں ثقہ۔ ثقہ مانے بھروسے مند، صدوق مانے سچے، صادق سے زیادہ مبالغہ ہے صدوق، بہت زیادہ سچے۔ لفظ دیکھو،
حافظ ابن حجر مکی نے کہا کہ علی بن مدینی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے ثوری، ابن مبارک، حماد بن زید، ہشام، وکی، عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے روایت کی. یہ بڑے بڑے محدثین ہیں. نیز فرمایا کہ امام ابو حنیفہ ثقہ ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں. بڑے بڑے محدثین تو امام اعظم سے حدیث لیں، حدیث بیان کریں. جب حدیثیں نہیں جانتے تو امام اعظم کہاں سے حدیث بیان کرتے رہے بھیا؟ سمجھ میں آئی بات نا؟ ہاں. حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ ہمارے لوگ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں تفرید میں گرفتار ہیں. یہ محدثین کے گروہ میں سے ہیں نا، ہم فقہا کا گروہ الگ. تو بولے ہمارے والے جو ہیں وہ امام اعظم میں تفرید میں گرفتار ہیں گے. کسی نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف حدیث یا مسائل بیان کرنے میں کسی قسم کی مزاحمت یا کذب یا جھوٹ کی نسبت صحیح ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں. کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مزاحمت ہو یا کذب ہو یا جھوٹ ہو کسی بھی مسائل کے بیان کرنے میں، تو یہ ایسا کہنا غلط ہے. اسرائیل بن یوسف نے کہا امام ابو حنیفہ بہت اچھے شخص تھے، حدیث کو کما حق ہو یاد رکھتے، ان کے برابر کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول مشہور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے امام اعظم و سفیان کے ذریعے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا. امام بخاری کے استاد کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر سے سنو. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم و سفیان کے ذریعے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا، ان سے میں نے علم حاصل کیا. یہ عبداللہ ابن مبارک وہ مسلم الثبوت امام ہیں کہ امام بخاری نے جزء رفع یدین میں فرمایا اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے، اگر لوگ دوسرے کم علم لوگوں کے اتباع کے بجائے ان کی اتباع کریں تو بہتر ہوتا. اور جن کے یہ چیلا ہیں، اب جب ان کی اتباع کرنا دوسرے لوگوں کی اتباع کرنے سے بہتر ہے، جن کے بارے میں امام بخاری کہہ رہے ہیں، تو جو یہ ہیں اپنے آقا کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، امام اعظم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسی شخصیت کے بارے میں امام بخاری کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی اتباع کرنا چاہیے. تو کرو بھیا ان کی اتباع. کیا کرو کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کی اتباع کرو، اور عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں کہ امام اعظم ہمارے آقا ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بشارت نبوی امام اعظم کے متعلق بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور طبرانی معجم کبیر میں، شیرازی القاب میں قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، نیز طبرانی اسی معجم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا. یہ حدیث کی اتنی کتابیں اور اتنی طریقے سے یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ پھر سے سنا دیں کہاں کہاں لکھی ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل، فلانی ڈھکانی. کیا فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک دن حضرت سلمان کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء. پھر دوسرے طریقے سے، پھر تیسرے طریقے سے، پھر چوتھے طریقے سے، پھر پانچویں طریقے سے. ان چار صحابہ کرام سے اس مضمون کی حدیث تھوڑے اختلاف کے ساتھ مروی کہ اگر ایمان، دین، علم ثریا کے پاس ہوتا تو بھی فارس کے مردوں میں سے کچھ مرد یا فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا. بخاری شریف سے ثابت، مسلم شریف سے ثابت، ایک طریقے سے نہیں، چار طریقے سے ثابت. کیا کہ اگر ایمان، دین، علم ثریا کے پاس ہوتا، ثریا ستارہ کے پاس بھی ہوتا، تو بھی فارس کے مردوں میں سے کچھ مرد یا فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا. اجلہ محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون ہے؟ امام اعظم. ایسے ہی نہیں دنیا ان کو امام اعظم مان رہی ہے اور جان نثار کر رہی ہے. درود شریف پڑھیے. برادران اسلام،
علامہ ابن حجر مکی شافعی نے الخیرات الحسان میں خطیب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا حدیث کی تفسیر اور حدیث میں جہاں جہاں فقہی نکات ہیں ان کا جاننے والا میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے جب کبھی ان کا خلاف کیا، امام اعظم کے چیلا لوگوں کو اپنے چیلا لوگوں کو پورا اختیار دیتے تھے امام اعظم۔ کوئی بھی مسئلہ اگر مان لیجیے کہ اگر فائنل کرتے تھے تو پہلے اپنے شاگردوں سے جرا و قضا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ خوب غور کرو، آپس میں خوب تکرار کرتے، ہاں ایسا ہے تو ایسا، ایسا ہے تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا۔ جب خوب چھان پٹک کر لیتے اس کے بعد وہ مسئلہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر بعد میں دیکھا کہ ہاں امام یوسف نے یا امام محمد نے ابھی بھی اختلاف کیا ہے اور مانے نہیں اس وقت اور کوئی بعد میں رہے آئے، تو اسی بات کو امام یوسف فرماتے ہیں۔ پھر سے سنو کہ جہاں جہاں فقہی نکات ہیں ان کا جاننے والا میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے جب کبھی ان کا خلاف کیا، میں نے بظاہر کسی حدیث کو دیکھتے ہوئے خلاف کیا، پھر غور کیا تو ان کا مذہب آخرت میں زیادہ نجات دہندہ نظر آیا۔ جہاں لوگ بعد میں پہنچ رہے ہیں، امام ابو یوسف جیسی شخصیت بعد میں پہنچ رہی ہے، امام اعظم پہلے سے پہنچ گئے۔ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ اختلاف کر لیا، لیکن بعد میں اگر غور کیا تو پھر واپس آئے کہاں؟ امام اعظم کے پاس کہ آقا جو تم کہتے تھے وہی صحیح ہے۔ استاد واقعی میں استاد ہوا۔ ایک بار حضرت امام اعظم حضرت سلیمان اعمش کے ہاں تھے۔ امام اعمش سے کسی نے کچھ مسائل دریافت کیے، یہ حدیثوں کے بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے امام اعظم سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام نے ان سب کے احکام بیان فرمائے۔ امام اعمش نے پوچھا کہاں سے یہ کہتے ہو؟ فرمایا آپ ہی کی بیان کردہ احادیث سے، اور ان احادیث کو ما سندوں کے بیان کر دیا۔ امام اعمش نے فرمایا بس میں نے آپ سے جتنی حدیثیں 100 دن میں بیان کی تھیں آپ نے وہ سب ایک دن میں سنا ڈالی۔ 100 دن میں ہم بتائے تھے، تم ایک ہی دن میں بتا ڈالے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ ایک گروہ فقہا، شاید سنو کیا فرماتے ہیں محدثین کے امام فرماتے ہیں ایک گروہ فقہا، تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار، اور آپ نے دونوں کو حاصل کر لیا۔ امام اعظم نے حدیثوں کو بھی اخذ کیا اور فقہ کے بھی ماہر تھے۔ اللہ نے ان کو دونوں چیزوں سے نوازا تھا امام اعظم کو۔ اتنا سب کچھ حضرت امام اعظم کے بارے میں سن سمجھ لینے کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کسی ایرے گہرے کم علم کے ذریعے دین سمجھنے اور عمل کرنے سے لاکھ گنا بہتر ہمارے لیے ہمارے امام اعظم ہیں، اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم آپ کے سمجھائے اور اخذ کیے ہوئے مسائل جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہیں پر عمل کریں۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن و حدیث پر ہمارا عمل امام اعظم کے ذریعے سے ہے، نہ کہ امام اعظم سے۔ ہم عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث پر ہی، کس کے ذریعے سے؟ امام اعظم کے ذریعے سے، امام اعظم سے نہیں۔ امام اعظم ہمارے خدا نہیں ہے، نبی نہیں ہے، بلکہ خدا اور نبی کی باتوں کو انہوں نے جو پہنچایا ہم تک اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جب ذریعہ ہمارا کون ہے؟ امام اعظم، تو ہم ان کے مقلد کہلائے، ان کے مسلک والے کہلائے۔ بات اتنی سی ہے، ارے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ یار، کہاں تک نمک حرامی کرو گے؟ تو اصل میں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہی ہوئے۔ اصل کیا ہوئی؟ اصل یہی ہوئی نا کہ قرآن حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ امام اعظم نے ابھی سنا نا کہ جو کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق کہتے ہیں۔ پھر امام اعظم کے بعد دیگر امام بھی قرآن و حدیث کے مطابق اپنی اپنی خدمات انجام دیتے رہے، تو جس کسی نے جس امام کے ذریعے سے عمل کیا تو وہ اس کی طرف منسوخ کیا جانے لگا، تو یہ انتساب کہ وہ حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی ہوا تو مذکورہ وجہ سے ہوا، اور ایسا ہونا لازمی تھا اور ہے۔ جب اور بھی محدثین فقہا آ گئے تو یہ ہوا کہ بھیا یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ ان کے بتائے ہوئے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ ان کے بتائے ہوئے مسلک پر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم حنفی ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے، اور اسی مسلک کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، ہر عمل کی ادائیگی اسی کے مطابق کرتے رہیں گے۔ اب ہم کو نئے سرے سے کوئی تحقیق کرنے اور حدیث کا نام لے کر گمراہ ہونے اور کرنے کی ضرورت نہیں کہ بخاری میں ایسا لکھا ہے،
لکھا ہے لکھے رہنے دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ کیا لکھا ہے لکھے رہنے دو بھائی. ہمارے ان بڑے بڑے